السلام علیکم سر آج میرے پاس اپرچونیٹی ہے کہ میں ایک ریسنٹ انسیڈنٹ کے بارے میں بات کروں جس میں ڈکی بھائی کو جیل بھیجا گیا اور اب وہ 100 دنوں کے بعد جیل سے باہر آ گئے ہیں. تو سر ہوتا کچھ یوں ہے اس طرح کہ 16 اگست 2025 کو وہ ملیشیا جا رہا ہوتا ہے جہاں ایک ایونٹ ہوتا ہے پورے پاکستان میں سے صرف ایز اے گڈ انفلوئنسر اینڈ گڈ یوٹیوبر صرف ڈکی اور اس کی وائف کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. وہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں بورڈنگ پاس سے ابھی گزرتے ہیں تو ویزا پہ جہاں اسٹیمپ لگتی ہے وہاں کے ایک آفیسر نے ان کو کہا کہ تم سائبر کرائم وغیرہ میں ہو یا تم پہ کوئی ایف آئی آر ہے. اس کو نہیں پتہ تھا. اس نے بھی کہا نہیں ہے میرے پاس. اس کو خیر تھوڑی دیر بٹھاتے ہیں اس کے اور اس کی وائف کا موبائل لے کے کچھ انویسٹیگیشن ہوتی ہے. پھر تھوڑی دیر بعد صرف یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہتھ کڑی لگا دیتے ہیں ڈکی بھائی کو اور اس کے بیوی کو کہتے ہیں اگر یہ جانا چاہتی ہیں ملیشیا تو یہ جائیں, آپ ہمارے ساتھ آئیں گے. ان ٹھیک 9 بجے فلائی کرنا تھا پلین. تو سر ٹھیک 9 بجے ان کا پلین فلائی کرنا تھا اور اس کو پکڑ لیتے ہیں اور جو اس کی وائف ہوتی ہے وہ بھی خیر اسی کے ساتھ رہتی ہیں اور 1 آدھ گھنٹے 2 گھنٹے میں وہ پھر دفتر پہنچتا ہے جو این سی سی آئی ہے. وہاں پہ آئی او مطلب اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی بیٹھے ہوتے ہیں, ایڈیشنل ڈائریکٹر بھی ہوتے ہیں وہاں پہ جو این سی سی آئی اے کے تھے. انہوں نے تفتیش سٹارٹ کی. اس کو بھی پتہ تھا اس کے پاس ہے کچھ بھی نہیں, اگر حرام کمایا ہوا تھا تو کسی نہ کسی طرح یہ رشوت دے کے معاملہ سیٹ کر لیتا. اس نے خیر وہ اپنے سارے پاسورڈ جی میلز وغیرہ جو اس کے پاس اس ٹائم پہ تھا اور جو باقی بھی جس چیزوں میں ایکسیس کر سکتے تھے آپ, تو اس نے وہ پاسورڈ سارے دے دیے. اس کا 23 days کا ریمانڈ ہوتا ہے. حالانکہ کوئی انفارمیشن اور بچتی نہیں ہے کہ اس کے اندر سے برآمد ہو سکے, کیونکہ وہ نہ کوئی ڈرگ ڈیلر تھا نہ ہی کوئی اسمگلنگ کرتا تھا جس سے اس کے ڈفرینٹ جگہوں کا پتہ لگے کہ یہ بھی کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے. ہاں جہاں وہ غلط ہے میں اس کو بھی غلط مینشن کرتا ہوں. اب اس کو جب پکڑ لیتے ہیں اس پہ صرف جو ایک لیگل پرچہ ہوتا ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹنگ ایپس کو پروموٹ کر رہے ہیں. باقی ساری ایف آئی آر جھوٹی ہوتی ہیں اور وہ اس طرح ہوتی ہیں کہ باقی یوٹیوبرز جو تھے ان دا مین ٹائم ان کو ویوز اور سبسکرائبرز نہیں مل رہے تھے. انہوں نے بھی بیٹنگ ایپس کو پروموٹ کیا اور لیکن سب نے مطلب ایک پلان کیا کہ اس کو تھوڑا سا کرتے ہیں. اس کو پکڑوا دیا. یہ واحد بندہ ہے پاکستان میں جو ایز اے یوٹیوبر ایک جیل میں گیا. باقی سارے ویسے ہی مزے کر رہے ہیں. باقی سب کو کوئی نوٹس وغیرہ نہیں گیا. باقی سارے جھوٹ تھے کہ نوٹس جا رہے ہیں, یہ باہر چلا گیا ہے, اس کو پکڑنا کسی کو بھی نہیں تھا, صرف یہی ہاتھ میں آیا تھا. تو اس نے خیر اس کا مار بھی اس کو فضول پڑتی رہی ہے, اس کے ساتھ ناانصافی بھی ہوتی رہی. لیکن اصل میں جو اس نے جو اپنا اصلی دینی تھیں چیزیں وہ اس نے پہلے دن نہیں چاہا کہ جہاں سے اس کو گرفتار کیا اور جہاں پہ لے کے وہاں پہ اس نے جا کے اپنی ساری چیزیں دے دی تھیں. خیر اس کو کورٹس کو چیری کے چکر وغیرہ لگواتے ہیں. اس کو فائنلی ستمبر میں آ کے جوڈیشل کر دیتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جیل میں رہتا ہے. جیل وغیرہ میں پھر اس کے ساتھ مطلب اور کچھ نہیں, بس وہ پہلا ایکسپیرینس ہے اس کا بھی. تو اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ مطلب کافی اس طرح چلتا رہتا ہے, کبھی کورٹ کبھی جیل کبھی کورٹ کبھی جیل. تو اب اس طرح ہوا کہ جب پہلی دفعہ یہ کورٹ سے جیل جا رہا تھا نا تو وہ ڈائریکٹ نہیں جاتے, وہ این سی سی آئی کے دفتر پہلے گیا. کیونکہ اس کے وہاں پہ کچھ پیپرز بننے تھے کہ کس وجہ سے اور اس مطلب چیزوں کی وجہ سے یہ جا رہا ہے. وہ وہاں پہ گیا. انہوں نے اس کو مطلب ٹارچر کیا کہ تم اپنی فیملی کو بلاؤ. اس نے بھی بلا لیا
اور فیملی سے یہ پتہ لگا کہ انہوں نے اس بات کے پیسے مانگے کہ آپ کی جو وائف ہیں ان پر بھی ایف آئی آر ہوگی. جب وجہ پوچھی گئی تو وجہ کوئی سمپل نہیں تھی. انہوں نے جو اے ڈی تھے این سی سی آئی کے سرفراز چودھری، انہوں نے یہ کہا کہ ڈکی تمہاری تو اپنی ایف آئی آرز بہت زیادہ ہیں، تمہاری ایف آئی آرز میں بھی ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے اس کو. تو اس کے 60 لاکھ روپے پہلے دو. 60 لاکھ انہوں نے، کیونکہ جیسے ہی وہ اریسٹ ہوا تھا ویسے ہی اس کے بینک اکاؤنٹس بلاک ہو گئے تھے ڈکی کے. صرف ڈکی کے نہیں ہوئے، اس کے چھوٹے بھائی کے جو کہ انڈر 18 ہے، اس کا بڑا بھائی، اس کی ماں، اس کا باپ، اس کی وائف، ایون اس کے دادا ابو، ان سب کا بینک اکاؤنٹ خراب کہہ رہا تھا، بلاک ہو گیا تھا. اس طرح ہوتا ہے کہ وہ پھر لون لیتے ہیں کسی سے اور وہ آ کے ان کو این سی سی آئی اے والے کے اے ڈی کو جمع کروا دیتے ہیں. اب اسی کے درمیان میں جیسے یہ فیملی نکلتی ہے اس آفس میں سے تو ڈکی کے فون میں نا کافی کرپٹو میں ان تھا، تو 320 to 325,000 اس کے یو ایس ڈالرز پڑے تھے موبائل کے اندر، کیوں یہ ٹریڈ کرتا تھا. تو ٹریڈنگ کے بعد اس وقت ٹریڈ لاس میں جا رہا تھا. خیر انہوں نے اپنی سائنس لڑائی تھی این سی سی آئی والوں نے، اس کے ٹریڈ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی. اس کا مطلب جو کرنٹ اندر بیٹھے تھے جس سے ٹریڈ کرنی تھی پیسے، وہ لگ بھگ زیرو کی طرف آ رہے تھے، اور جو سٹور پڑے تھے جو والیٹ میں ہوتے ہیں آپ کے ویسے، وہ 320 to 325 کے یو ایس ڈی ٹی تھے. اس کی اگر وہ، میں یہ کہتا تھا کہ اگر وہ حرام ہے نا پیسہ تو اس کو فکر نہ ہوتی، کیونکہ اس کو پھر اپنی جان کی فکر ہوتی کہ یار میں کسی طرح نکلوں یہاں سے. تو جو پرائم یہ تھا دقیقہ کو، اس نے اپنا پوچھا کہ یہ مجھے بتائیے میرے پرسنل چیزیں ہیں، تو میں تھوڑا سا کانشیس ہوں ان بارے میں. انہوں نے خیر مارا وغیرہ، اور وہ کہتے کہ تمہارا معاملہ سالو نہیں ہوگا اس کے بغیر. اس اماؤنٹ کی پرائس پاکستانی روپے 9 کروڑ سے زیادہ کی بنتی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو کوئی ایسا والیٹ ہونا چاہیے تھا جو گورنمنٹ ہو، یا کوئی ایسے سیکٹر کا والیٹ ہونا چاہیے تھا جس میں وہ پیسے ڈپازٹ ہوں، تو آپ کو دل کا سکون ہو کہ چلو یار ٹھیک ہے، ناؤ دے آر کلیئر، اور وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے کسی اور بس گورنمنٹ کو دے دیا جس سے میں نے وہ غلطی سے یہ کام کیا تھا. لیکن وہ والیٹ بھی خود این سی سی آئی اے ڈی کا والیٹ تھا، ڈائریکٹ اس کے اندر وہ سارے پیسے ڈپازٹ ہوئے. ہاں جب یہ بات مشہور کی گئی، وہ خود ہی مشہور کرنے والا تھا ڈکی، لیکن اس کو پھر اور مار پڑی، اور دوبارہ انہوں نے بات کو گھما کے یہ روک دیا کہ ہم نے ریکور کی ہیں، وداؤٹ سینگ کہ ہم رشوت لے رہے تھے کھلے عام. خیر وہ 60 لاکھ روپے ملتے ہیں اس کو. کورٹ کچہری کے چکر کے دوران ہی ڈکی کو ایک مطلب ایک بھائی ملتا ہے اپنا، وہ ایک ایجنسی کا بندہ ہوتا ہے. خیر اس نے بہت ہیلپ کی ہے جس کی وجہ سے آج وہ بھی باہر ہے. ڈکی کے اپنے بھی قصور تھے، جو اس کا مین قصور تھا وہ یہی تھا کہ اس نے بیٹنگ ایپس کو پروموٹ کیا ہے، اور اس کو ایک ہی ایڈ کا، ایک ہی مطلب 30 سیکنڈس کا ایڈ ہوتا ہے، تو اس کو 6500 یو ایس ڈالرز ملتے تھے اس 30 سیکنڈس کے. اور جو کہ ٹریڈ ہارتا تھا، مطلب فرض کریں فار ایگزامپل اگر میں وہ یوز کر رہا ہوں بائنمو، اور میں لاس میں جا رہا ہوں، مطلب میں نے ایک ٹریڈ لی 300 کی، تو اور وہ نیچے چلی گئی ہے، تو اس کو مطلب ایک تو 300 میرا نقصان ہوا ہے، بلکہ اس کو ملٹیپلائی بائی 2 کر کے وہ ڈکی کے والیٹ میں جاتا تھا ڈائریکٹلی. کیونکہ اس کا جو سب سے بڑا ایمبیسیڈر تھا نا، وہ بیسیکلی ڈکی بنا ہوا تھا. اس بات کو سارے جھٹلاتے ہیں لیکن یہ بات ہے. تو یہ صرف یہاں تک ڈکی غلط تھا، باقی میرے خیال سے اور کوئی بات نہیں ہے جو اس میں غلط ہے. باقی اس نے بھی صحیح، اس نے بھی اپنی سائلنس توڑی ہے ڈکی نے بھی. اور اگر وہ گناہ گار ہوتا تو نہ وہ این سی سی آئی اے والے 9 آفیسر، جس میں آئی او، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور ایڈیشنل ڈائریکٹر
یہ دونوں گرفتار نہ ہوتے، ان میں سے 7 آفیسرز استعفیٰ نہ دیتے، اور ان کا ریمانڈ نہ چل رہا ہوتا، اور اگر ڈکی صحیح نہ ہوتا تو اصل میں دیکھیں کرپشن دونوں طرف سے ہوئی ہے. بیٹنگ ایپس کو پروموٹ کرنے پہ اس کو پکڑا گیا اور وہاں پہ بھی برائب چل رہی تھی. تو یہ اصل میں تھوڑا سا پاکستان کا نام اس میں ویسے بھی خراب ہے. آل دو اب ویسے بھی انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ بات چلی گئی ہے کہ ڈکی نے اپنی سائنس توڑ دی ہے، تو اس طرح کر کے بات کی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ کرپشن بندہ نہ کرے. ہاں جس کو جو غلط ہے اس کو سزا دی جائے، اور اس کو وارننگ، پہلے تو وارننگ پھر سزا، تاکہ اس کو پتہ لگ جائے کہ ایز اے سٹیزن، ایز اے مسلم مجھ پہ یہ چیز سوٹ نہیں کرتی. دیٹس آل فرام مائی سائڈ سر. تھینک یو.